ہم نے دریافت کیا تھا کہ کیا عورتیں لمبا پاجامہ پہن سکتی ہیں اتنا کہ زمین پر وہ لگ رہا ہو، اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا یہ اس وعید کے تحت تو نہیں آ جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لٹکانے کے بارے میں ارشاد فرمائی؟ تو یہ میں کل آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ وہ اصل میں مردوں کے بارے میں تھا، کیونکہ مرد کے لیے کوئی نیچے کا پاؤں کا حصہ یا پنڈلی کا حصہ ستر میں داخل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو مطلب زمانے جاہلیت سے بلکہ یہ چیز چلتی آ رہی تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لمبے لمبے لباس پہنتے تھے حتیٰ کہ وہ زمین پہ گھسٹتے تھے، تو اس طرح ایک نعمت کی بے حرمتی بھی ہے، اور دوسرا اس میں تکبر کا عنصر اور پھر اسراف، تو نبی کریم نے مردوں کو منع فرمایا، جبکہ خواتین کے لیے تو افضل اور اولیٰ ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ستر ہو، اور اس میں بس یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ اتنا بھی لمبا نہ ہو کہ خواہ مخواہ وہ ضرورت سے زائد ہو کے خراب ہو رہا ہو، تو وہ اسراف میں تو آئے گا لیکن اس وعید کے تحت بہرحال پھر بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے تھوڑا سا لمبا پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بہن نے شاید فرمایا کہ بہت سے لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور تاکہ اس سے کچھ ہمیں چیزیں حاصل ہوں، تو یہ کسی اچھی نیت کے ساتھ ڈرامہ دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سین دیکھنا حرام ہے، ہر قسم کا ڈرامہ دیکھنا یا فلم دیکھنا حرام ہے۔ بہت سی ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں جو جانوروں پہ بنائی گئی ہیں، انسانوں پہ بنائی گئی ہیں، لیکن اس میں کوئی فحش چیز نہیں ہوتی، اور اسی طرح کوئی ایک ڈرامہ جو اصلاحی انداز سے تیار کیا ہو اور اس میں کوئی ناجائز منظر نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو، تو کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہے گا۔ وہ جب یہ مطلقاً کہا جاتا ہے کہ یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا منع ہے، یہ حرام ہے، تو اس وجہ سے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر غلط قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو پھر اگر یہ کہیں کہ اچھی چیز دیکھ لیں اور بری سے باز آئیں تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ اچھی دیکھتے دیکھتے بری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو احتیاطاً مطلقاً منع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرامہ اصلاحی ہو اور اس میں کوئی خرافات نہ ہوں، کوئی ناجائز منظر نہ ہو، اسے واقعی اصلاح کی نیت سے دیکھنا یا انٹرٹینمنٹ کی نیت سے بھی دیکھ لینا، یہ مباح ہوتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ اور ایسا اگر کوئی چیز اس میں ہے کہ جو مطلب شریعت نے منع کی ہے جس کو دیکھنا، کوئی بدنگاہی کے معاملات ہوں یا خلاف شرع چیز دکھائی جا رہی ہو، چاہے یہ کہہ کر کہ جی معاشرے کی ہم تو عکاسی کر رہے ہیں، تو عکاسی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس میں ہر وہ چیز دکھائیں جس کو وہ بچیاں بھی گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں کہ جو اس قسم کا ذہن نہیں رکھتی ہوں، اور پھر ڈرامہ دیکھنے کے بعد یہ چیزیں ان کے اندر بھی سرایت کر جائیں خرابیاں، اور وہ اسی طرح کا ذہن بنا لیں۔ اس سے پھر اصلاح نہیں ہوتی، اس سے پھر معاشرے کی عکاسی دکھا کے کوئی پازیٹیو رزلٹ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مطلقاً فلم ڈراموں کو ناجائز یا حرام بھی نہیں کہہ سکتے، مطلقاً جائز بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گلوکار قسم کے ہوتے ہیں اور وہ نعتیں میوزک کے اوپر پڑھتے ہیں، باقاعدہ تمام آئٹمز ہوتے ہیں میوزک کے، تو اس کو سننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، موسیقی کے معاملات میں اختلاف ہے۔ بعض علماء موسیقی کو فی نفسی ہی جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ گندے اشعار کے ساتھ ہو تو ناجائز، ورنہ اچھے اشعار کے ساتھ ہو تو اس کا سننا صحیح ہے، اور بعض اس کو منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی گلوکار میوزک کے ساتھ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کے سننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کا میں جواب دے رہا تھا کہ موسیقی کے باب میں گروہ علماء دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر موسیقی ایسی بیجا ہے اور گندے اشعار کے ساتھ ہے تو یہ منع ہے، یہ تو سبھی اس پہ متفق ہیں۔ جو بٹے ہوئے دو حصوں میں وہ یہ ہیں کہ پاکیزہ کلام ہو اور میوزک کے ساتھ ہو تو اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں سن سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حدیث میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بیان فرمایا کہ آلات موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا، لہٰذا وہ منع فرماتے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر چاہے آپ میوزک اچھے کلام کے ساتھ سنیں، برے کلام کے ساتھ سنیں، چونکہ میوزک کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان ایک دفعہ اچھا کلام سنتا ہے، جب شوق پیدا ہوتا ہے تو برے کلام کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے، تو وہ جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے مطلقاً منع کرتے ہیں کہ چاہے پاکیزہ کلام ہو چاہے برا، یہ نہیں سن سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر برے کلام کے ساتھ میوزک ہو تو منع ہوگا، اور کیونکہ یہ دل میں نفاق کو بڑھاتا ہے، اللہ وہ لعیب ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اس لیے منع ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب پاکیزہ کلام کے ساتھ میوزک ہوتا ہے تو پاکیزہ کلام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور یہ میوزک اس کے اثر کو بڑھاتا ہے، اور پاکیزگی کا اثر بڑھے تو اس سے تو اچھے طبیعت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک سننا جائز ہے۔
جب مسئلہ مختلف ہی ہے تو بہتر یہ ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے عالم دین مفتی صاحب کو منتخب کریں جو صحیح العقیدہ بھی ہوں اور اچھے ان کے مسائل پہ گہری نظر ہو، ان کو فالو کریں اور پھر ان کی سوچ و فکر پر آپ چلیں۔ تو اگر کوئی ایسے علماء کو فالو کرتا ہے جو جائز کہتے ہیں، اس پہ تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ خود نہیں کر رہا بلکہ وہ تو علماء کرام مفتیان کرام کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ان محتاط علماء جو احتیاط کہتے ہیں کہ احتیاط ہے، ان کو فالو کر رہا ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے چلیں۔ ہم بہرحال اس سے اجتناب کا ہی کہتے ہیں اور انہی علماء کو فالو کرتے ہیں جو جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ عوام کی اکثر حالت دیکھ لیں، آپ ان کو انگلی پکڑا دیں، یہ پہنچے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو مزارات کے اوپر آج کل بہت ساری خرافات رائج ہیں، کیا ہمارے اکابرین نے ان خرافات میں مبتلا ہونے کے لیے لوگوں کو مزارات پر حاضری کی اجازت دی تھی؟ یقیناً نہیں۔ انہوں نے لمیٹیشنز قائم کی تھی، قیودات لگائی تھیں، شرائط لگائی تھیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ہوں، پھر واپس آ جائیں یہ۔ لیکن لوگ پھر جب ان لوگوں کے ہاتھ میں معاملہ آتا ہے تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو ایک نعت کو میوزک میں سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا دل چاہتا ہے پھر کوئی اور کہیں میوزک چل رہا ہوگا، وہ اس طرف بھی مائل ہو جائے گا اور پھر اس کو اپنے نفس کو قابو میں کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جانب احتیاط کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ دیکھیے بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے بہن یا بھائی ڈرامے بہت دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ان کے کمپیوٹر سے سارا ان کا ڈراموں کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دوں اور ان کو بتاؤں نہیں؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈرامے اور کوئی ایسی چیز غلط قسم کی دیکھ رہے ہیں تو پھر تعلیم شرع سے ہی وہ رک سکتے ہیں۔ انہیں اللہ کا خوف دلائیے، ان کو شریعت کی تعلیم دلوائیے تو وہ گناہ چھوڑیں گے۔ آپ اگر ڈیٹا ڈیلیٹ کر بھی دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس قسم کا ڈیٹا۔ اور اگر ایسی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مباح قسم کی ہوتی ہیں، جیسے ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں، ہسٹری کے اوپر کوئی چیز بنائی گئی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ناجائز منظر نہیں ہوتا، تو اس میں آپ کو تشویش کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو مباح ہے فی نفسی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ دیکھیں سب کو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کا مخالف کون ہے اور موافق کون ہے۔ آپ کریں گے تو اب جب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا، کیا کہیں گے؟ آپ یس کہیں گے؟ یس تو آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا سوال ہی ظاہر کر رہا ہے، تو آپ جھوٹ بولیں گے اور یہاں پر جھوٹ بولنا کوئی شرعی طور پہ درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیٹا آپ ڈیلیٹ کر بھی دیں گے وہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اور اس میں فتنہ فساد بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دشمن بن جائیں کی نہ، کیونکہ ایک نے ایک ڈیٹا جمع کیا ہو بہت سارا، کیسا بھی ہو آپ اس کو ایک دم ڈیلیٹ کر دیں تو کئی مہینوں کی بلکہ کئی سالوں کی بعد اوقات اس کو محنت کہہ لیں آپ، وہ ایک دم ختم ہوتی ہے تو پھر کینہ بیٹھتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوگا۔ آپ ایک اچھے کام کا ذہن میں تصور رکھ کر ایک قدم اٹھائیں گے اور 50 کام بگاڑ دیں گے، تو یہ بہرحال ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اصل اپنے گھر میں مذہب کو لائیں، مذہب آئے گا، تعلیم شرع آئے گی، ہر چیز کے اچھائی برائی کا تصور اور یقین پیدا ہوگا اور انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ملے گی، تو یہ تمام کام خود بخود سنور جائیں گے۔ پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، اور اس قسم کے پرامن احتجاج کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم گھر میں لیٹے ہوتے ہیں اور سامنے دیوار پر اگرچہ اونچائی پر ہوتا ہے کوئی مسجد وغیرہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو اتنی اونچی ہے کہ جو بھی دیکھے تو وہ یہ نہ کہے یار دیکھو تم نے پاؤں کیے ہوئے ہیں مسجد کی طرف، یعنی تھوڑا نیچے کی طرف ہوگا تو ہر ایک فوراً محسوس کرے گا، لیکن اگر اونچے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف اور عادت میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں فوری طور پہ عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو، بس یہی سمجھ لیں ادب اور بے ادبی کا بعض اوقات معیار ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں براہ راست شریعت کا حکم آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر ہمارا عرف دلیل بنتا ہے، اور عرف یہی ہے کہ اگر اونچا لگا ہو تو کوئی بے ادبی محسوس نہیں کرتا، لیکن اتنا نیچے ہو کہ آپ کے پاؤں اس کی طرف بظاہر بالکل اسی کی طرف تصویر کی نظر آ رہے ہوں تو پھر یقیناً عام آدمی بھی اس میں بے ادبی محسوس کرے گا۔ تو اگر اونچا ہے تو مسئلہ نہیں، نیچا ہے تو بالکل آپ پاؤں اس طرف کر سکتے ہیں۔